فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام۔ عامرہ حیدر آپ سے مخاطب ہیں۔ جس کتاب کو پڑھنے کا میں شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے میزان الحکمت، اور اس کی جلد 4 یعنی 4 جلد میں انشاءاللہ پڑھوں گی۔ ضخیم جلد ہے، اس میں 965 صفحات ہیں اس جلد کے۔ اس سے پہلے جو 3 والیومز ہیں آپ یقیناً اس سے مستفید ہو چکے ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو ان کو پڑھنے کی سننے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کے علم سے بہرہ ہوں اور صاحبان عمل میں ہمارا شامل ہو۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو اس کی جلد ہے اس کے اوپر۔ بہت ہی خوبصورت جلد اس میں ہے، ہارڈ جلد کی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے نیلے رنگ کی بیک گراؤنڈ ہے، اور ارد گرد حاشیہ یا بارڈر کہوں بہت خوبصورت نقشین سا بارڈر اس میں موجود ہے، اور ریڈ بلاک میں یلو سے لکھا ہوا ہے میزان الحکمت، بہت ہی پرومیننٹ ہو کے یہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے نیچے پھر ہے تالیف آیت اللہ محمدی رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، اور سب سے نیچے اس جلد میں جو ہے وہ ایڈریس لکھا ہوا ہے جو ہے 24 الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ ہم اب اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جلد کے اندر جو صفحہ ہے اس میں تھوڑی سی انفارمیشن موجود ہے، کچھ اس طرح سے: نام کتاب میزان الحکمت، جلد 4، مؤلف آیت اللہ محمدی رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، مطبع شوکت پریس، کتابت ماسٹر خورشید عالم، تاریخ اشاعت جولائی 2012، ایڈیشن یہ اس کا 2 ایڈیشن ہے۔ قیمت مکمل سیٹ 8 جلد کا جو ہے 3000 کا ہے، 3000 روپے کا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے مدینۃ العلم فاؤنڈیشن کراچی سے بطور قرض حسنہ لے کر تعاون فرمایا۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ادارہ، اور اس میں چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے کہ مکہ بک بائنڈر، اس کتاب کی بائنڈنگ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے سفر پر، یہ ہے صفحہ نمبر 3، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحریر ہے، اور اس کے نیچے ہے ہیڈنگ جو ہے وہ ہے عرض ناشر۔ قرآن کریم دین مقدس اسلام کی کتاب آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت، اور اسلام اطوار و گفتار پیغمبر کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں،
اور ان احادیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید سے وابستہ اور قرآن مجید حدیث مبارک کا موید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفرین، قابل تعظیم، واجب الاحترام اور حجت ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کے صحت انتصاب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث قرآن کی شارح قرآنی تعلیمات کی مفسر الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ اور اسلام کے چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوئم ہے۔ نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ و اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دیں اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحاستہ اور مکتب شیعہ کی کتب اربعہ منصاع شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا اور ہر دور مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں ہمارے اس دور کے ایک بلند ہمت عالم دین آیت اللہ محمدی رہ شہری نے طرفین کی کتب حدیث کے طویل تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک دقیق کتاب میزان الحکمت 10 ضخیم جلدوں میں مرتب فرما کر کتب حدیث میں ایک عظیم القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم کیے گئے۔ پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس کے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے تنوع، عنوانات کی ترتیب اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کے اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضخیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل حضرت مولانا محمد علی فاضل کے خامنۂ گوہر ریس سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت و اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلد 4 کا ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو قرآن اور قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ کے ذیلی ادارے مصباح الہدیٰ پبلیکیشن نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں حدیثوں کا عربی متن بھی شامل ہے اور عربی عبارات کے مقابل ان کے اردو ترجمے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں ممدوح و معاون ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو صوری اور معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، تاہم آپ کی قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلد 4 ایسی بلند پایہ دینی و علمی کتاب کی توسیع اشاعت میں
ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کرائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی دراصل خدائے تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ اس جلد کی طبع ثانی میں مدینۃ العلم مشن کے الطاف بھوجانی صاحب نے خصوصی تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام اراکین مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز۔ اب آ جاتے ہم اگلے صفحے پر۔ اب یہ جو اگلا صفحہ ہے یہ ہے صفحہ نمبر 5، اور اس صفحے سے جو اب شروع ہوگی وہ ہوگی فہرست مضامین شروع ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے اس کے کنٹینٹس اور ساتھ میں صفحہ نمبر آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتی ہوں، اسی ترتیب سے جس طرح سے یہاں پہ تحریر ہے۔ تو سب سے لکھا ہوا ہے اوپر مضامین، یہ ہے صفحہ نمبر 37 پر۔ اس کے بعد جو انڈر لائن ہوا ہوا ایک ٹاپک ہے وہ ہے فصل نمبر 1، اور اس کے سامنے ہی لکھا ہے ریاست، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سرداری، اور صفحہ نمبر ہے 39۔ اب اس ہیڈنگ کے نیچے آ جاتا ہے سب سے پہلے باب 1391 1391 ریاست، بریکٹ میں سرداری، اور صفحہ نمبر یہ ہے 39۔ پھر ہے باب نمبر 1392 سرداری، بریکٹ میں ہے ریاست کا لالچ، پہلا نمبر بریکٹ میں پھر آگے لکھا ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 40۔ اس کے بعد ہے باب 1393 سرداری، بریکٹ میں ریاست کا لالچ، اور یہ ہے نمبر 2 صفحہ نمبر 41۔ اس کے بعد ہے باب کا نمبر ہے 1394 سرداری کا طالب ہلاک ہوتا ہے، صفحہ نمبر 43۔ باب 1395 قابل مذمت سرداری کی وضاحت، صفحہ نمبر 44۔ باب 1396 ریاست کی آفت، صفحہ نمبر 46۔ باب 1397 ریاست چلانے کا ذریعہ، صفحہ نمبر 47۔ پھر آ جاتی ہے ہیڈنگ انڈر لائن ہو کے فصل نمبر 2، اور اس میں لکھا ہوا ہے رویا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خواب، صفحہ نمبر 49 یعنی 49۔ اس کے پھر نیچے پھر ہو گئے باب 1398 1398 مبشرات یعنی کہ بریکٹ میں خوش خبریاں، اور صفحہ اس کا ہے 49 ہی۔ اس کے بعد ہے باب 1399 اچھے خواب اجزائے نبوت کا جزو ہیں، صفحہ نمبر 51۔ باب 1400 رسول پاک اکثر خواب دیکھا کرتے تھے، صفحہ نمبر 53۔ باب 1401 خواب کی قسمیں، صفحہ نمبر 53۔ باب 1402 خواب کہاں سے آتے ہیں، صفحہ نمبر 55۔ باب 1403 خواب کی تعبیر اور اسے کسی کے سامنے بیان کرنا، صفحہ نمبر 58۔ باب 1404 جب خواب میں کوئی ناگوار چیز دیکھو، صفحہ نمبر 59۔ فصل نمبر 3 آ جاتی ہے پھر، اور فصل نمبر 3 میں جو ہے یہ ویسے ہی انڈر لائن ہوئی بھی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے ریا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فریب کاری، صفحہ نمبر 63۔ اس کے نیچے باب 1406 ظاہر خوبصورت اور باطن مریض، اور بریکٹ میں نمبر 1 اور صفحہ نمبر یہ 63 ہی پہ ہے۔ پھر باب 1407 ظاہر خوبصورت اور باطن مریض، اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 65۔ باب 1408 اس نے میرے لیے عمل نہیں کیا، صفحہ نمبر 67۔ باب 1409 جو غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے، صفحہ نمبر 68۔ باب 1410 ریاکار کا عمل قبول نہیں ہے، صفحہ نمبر 70۔ باب 1411 کس بات میں نجات ہے، صفحہ نمبر 71۔ باب 1412 ریا شرک ہے، بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 1، صفحہ نمبر 73۔ باب 1413 ریا شرک ہے، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے 2 اور صفحہ نمبر 75۔ باب 1414
ریاکار جہنم ہے، صفحہ نمبر 76۔ باب 1415 ریاکار جہنمی ہے، یہ ہے اس کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 78 78۔ باب 1416 ریاکار کی علامتیں، صفحہ نمبر 80۔ باب 1417 ریا کے معنی کی تحقیق، صفحہ نمبر 82۔ باب 1418 ریا کے بارے میں وسوسہ، صفحہ نمبر 84۔ باب 1419 خلوص نیت پر باقی رہنا، صفحہ نمبر 86۔ باب 1420 سب سے بڑی عبادت مخفی عمل ہے، صفحہ نمبر 87۔ اور پھر ہے باب نمبر 1421 ریا کے بارے میں متفرق احادیث، صفحہ نمبر 79۔ آ جاتے ہیں ہم اگلے صفحے پر، فہرست کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 6، اور یہاں پہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے فصل نمبر 4، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے رائے، یہ انڈر لائن ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی سب ہیڈنگز میں ہے باب 1422 صحیح رائے کے اسباب، یہ ہے صفحہ نمبر 91 پہ۔ باب 1423 رائے میں لغزش، صفحہ نمبر 94۔ باب 1424 بہتری سے قریب تر رائے، صفحہ نمبر 95۔ باب 1425 خود رائے انسان، صفحہ نمبر 96۔ باب 1426 رائے کی تباہی، صفحہ نمبر 97۔ باب 1427 اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے، صفحہ نمبر 98۔ باب 1428 رائے کے متعلق متفرق احادیث، صفحہ نمبر 99۔ اس کے بعد آتی ہے ہیڈنگ فصل نمبر 5 انڈر لائن ہوئی ہوئی، اس کے آگے لکھا ہوا ہے رائے، اور بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 2، صفحہ نمبر 102 پہ۔ باب 1429 دین میں رائے کا استعمال، یہ بھی صفحہ نمبر 102 پہ ہے۔ باب 1430 اجتہاد بالرائے، صفحہ نمبر 104۔ پھر آ جاتی ہے فصل نمبر 6، اور فصل نمبر 6 کیا ہے؟ یہ ہے ربا، بریکٹ میں ہے سود، صفحہ نمبر 105 پہ۔ باب 1431 ربا سود، 105 پہ۔ باب 1432 سود خور، صفحہ نمبر 106۔ باب 1433 سود کا گناہ، صفحہ نمبر 110۔ باب 1434 سود کے حرام ہونے کی وجہ، صفحہ نمبر 112۔ باب 1425 سود میں ملوث ہونا، صفحہ نمبر 113۔ باب 1436 سود کے ہیلے، صفحہ نمبر 114۔ باب 1437 اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صفحہ نمبر 116۔ باب 1438 بہت بڑا سود، صفحہ نمبر 117۔ باب 1439 1439 سود کو حلال سمجھ کر کھانے والا، صفحہ نمبر 118۔ اب آ جاتی ہے فصل نمبر 7، اور فصل نمبر 7 جو ہے وہ ہے رجت، صفحہ نمبر 120 پہ۔ باب 1440 رجت، اس کا پہلا حصہ، صفحہ نمبر 120 پہ۔ باب 1441 رجت، دوسرا حصہ 122 پہ۔ باب 1442 کس کی رجت کی خبر دی گئی ہے، صفحہ نمبر 124۔ باب 1443 رجت عمومی نہیں ہوگی، صفحہ نمبر 127۔ باب 1444 مقتول اور طبعی موت مرنے والے کی رجت، صفحہ نمبر 128۔ فصل 8، اور فصل 8 کیا ہے؟ یہ ہے رجا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے امید و آرزو، یہ ہے صفحہ نمبر 131 پہ۔ باب 1445 امید کو صادق ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 131۔ باب 1446 جھوٹی امیدوں سے بچو، صفحہ نمبر 132۔ باب 1447 اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، صفحہ نمبر 134۔ باب 1448 سب سے زیادہ امید افزا آیت، صفحہ نمبر 135۔ باب 1449 1449 نا امیدی کی بجائے زیادہ امید رکھو، صفحہ نمبر 137۔ پھر آ جاتی اگلی فصل، فصل نمبر 9۔ فصل نمبر 9 کے آگے لکھا ہوا ہے رحم، یہ ہے صفحہ نمبر 139 پہ، یعنی کہ 139۔
اب آ جاتا ہے باب 1450، دوسروں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، یہ ہے صفحہ نمبر وہی 139 پہ۔ باب 1451، ان لوگوں پر رحم کھاؤ، صفحہ نمبر 143۔ اب آ جاتی ہے نیکسٹ اگلی فصل، فصل نمبر 10، اور فصل نمبر 10 ہے رحمت، اور یہ ہے صفحہ نمبر 146 پر۔ باب 1452، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ باب 1453، رحمت خدا کی وسعت، صفحہ نمبر 147۔ باب 1454، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی، صفحہ نمبر 151۔ باب 1455، رحمت الہی کے اسباب، اس کا پہلا حصہ صفحہ نمبر 153 پر۔ باب 1456، رحمت الہی کے اسباب، اس کا دوسرا حصہ صفحہ نمبر 156 پہ۔ باب 1457، رحمت کے مواقع، صفحہ نمبر 157 پر۔ باب 1458، رب کریم کی بے پایہ رحمت کے لمحات، صفحہ نمبر 158 پر۔ باب 1459، 1459، اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے، یہ ہے صفحہ نمبر 159، 159 پہ۔ باب 1460، جس مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، صفحہ نمبر 164۔ اب آ جاتی اگلی فصل، یہ فصل نمبر 11، انڈر لائن ہوا اور اس میں ہے ٹاپک ہے رشتہ داری، یہ ہے صفحہ نمبر 166، 166۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے باب 1461، صلہ رحمی، وہ ہے صفحہ نمبر 166 پر ہی۔ باب 1462، رشتے کو کوئی چیز منقطع نہیں کر سکتی، باب یہ صفحہ نمبر ہے 169، 169۔ باب 1463، صلہ رحمی کے نتائج۔ باب 1464، صلہ رحمی عمر کو زیادہ کرتی ہے، صفحہ نمبر 172۔ باب 1465، سال بھر کا سفر کر کے بھی صلہ رحمی کرو، صفحہ نمبر 175۔ باب 1466، 1466، جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے بھی صلہ رحمی کرو، صفحہ نمبر 172۔ باب 1467، 1467، قطع رحمی، صفحہ نمبر 178۔ باب 1468، صلہ رحمی کی کم ترین حد، صفحہ نمبر 183۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 12، اور فصل نمبر 12 جو ہے اس میں ہے رخصت، خدا کی بریکٹ میں خدا کی طرف سے رعایت، اور بریکٹ کلوز ہو جاتا ہے صفحہ نمبر 184 پہ۔ اس فصل کے نیچے دو بابز ہیں، پہلا باب ہے 1469، 1469، اللہ تعالیٰ کو چھوٹ اختیار کرنا پسند ہے، صفحہ نمبر 184، اور باب ہے 1470، رعایات سے متعلق حدیثوں میں ابہام، صفحہ نمبر 187۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 13، اور فصل نمبر 13 ہے ارتداد، اور یہ صفحہ نمبر 179، 189۔ اس کے جو باب آتا ہے وہ ہے 1471، مرتد ہو جانا اور الٹے پاؤں پلٹ جانا، صفحہ نمبر 189۔ اور پھر ہے باب نمبر 1472، جو شخص اپنا دین یعنی پرنسس میں اسلام بدل دے اسے قتل کر دو، صفحہ نمبر 191۔ پھر باب نمبر 1473 یا 1473، جب مرتد توبہ کر لے، صفحہ نمبر 195۔ باب 1474، جو باتیں کافر اور مرتد ہو جانے کا موجب بنتی ہیں، صفحہ نمبر 196۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 14، اور یہ بھی حسب معمول انڈر لائن ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے رزق، صفحہ نمبر ہے 198۔ باب 1475، اللہ تعالیٰ ہی رازق عالمین ہے، صفحہ نمبر 198۔ باب 1476، اللہ تعالیٰ ہی روزی کو فراخ اور تنگ کرتا ہے، صفحہ نمبر 200۔ باب 1477، رزق کے وسیع اور تنگ ہونے کی وجوہات، صفحہ نمبر 202۔ باب 1478،
رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے، صفحہ نمبر 204۔ باب 1479 1479 رزق کے طلبگار کو رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے، صفحہ نمبر ہے 206۔ باب 1480 رزق کی ضمانت فریضہ سے روگردان نہ کر دے، صفحہ نمبر 207۔ باب ہے 1481 حریص کی حرص رزق کو زیادہ نہیں کرتی، صفحہ نمبر 208۔ باب 1482 پھر حرص کیسی، صفحہ نمبر 211۔ باب 1483 حماقت کا رزق سے تعلق، صفحہ نمبر 212۔ باب 1484 رزق کو اچھے طریقے سے طلب کرو، صفحہ نمبر 213۔ باب 1485 حصول رزق کا معیار، صفحہ نمبر 215۔ اور باب 1476 رزق تم میں طلب کرتا ہے، صفحہ نمبر 216۔ باب 1487 رزق جسے تو تلاش کرتا ہے اور رزق جو تجھے تلاش کرتا ہے، صفحہ نمبر 218۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 8، اور اس میں ہے پھر باب نمبر 1488 جن کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 219۔ باب 1479 کل کے رزق کی فکر نہ کرو، صفحہ نمبر 222۔ باب 1490 رزق میں تاخیر کا ذمہ دار اللہ کو نہ ٹھہراؤ، صفحہ نمبر 225۔ باب 1491 جب رزق میں تاخیر ہو جائے، صفحہ نمبر 226۔ باب 1492 اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا کرو، صفحہ نمبر 228۔ باب 1493 معاف کیجیے گا، باب 1493 جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، صفحہ نمبر 229۔ باب 1494 رزق کی وسعت کے اسباب، صفحہ نمبر 230۔ باب 1495 رزق میں کمی اور بے برکتی کے اسباب، صفحہ نمبر 233۔ باب 1496 رزق حلال کی تلاش، صفحہ نمبر 234۔ باب 1497 رزق حلال کی تلاش واجب ہے، صفحہ نمبر 236۔ باب 1498 اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھانے والا، صفحہ نمبر 237۔ باب 1499 دوسروں پر بوجھ نہ بنو، صفحہ نمبر 239۔ باب 1500 کسی دلی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو، صفحہ نمبر 240۔ باب 1501 تمام لوگ کا رزق حلال میں مقرر کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 241۔ باب 1502 حلال رزق برگزیدہ لوگوں کی غذا ہے، صفحہ نمبر 244۔ باب 1503 بقدر کفایت ہی رزق بہترین ہے، صفحہ نمبر 245۔ باب 1504 بقدر کفایت رزق پر راضی رہنے کا ثمرہ، صفحہ نمبر 248۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی فصل، فصل نمبر 15، اور یہ ہے دیہات، اس کا صفحہ نمبر ہے 250۔ باب 1505 دیہات میں نہ رہو، صفحہ نمبر 250۔ پھر آ جاتی ہے فصل نمبر 16 ایلچی، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے قاصد، صفحہ نمبر 252۔ باب 1506 ایلچی، پرنتھیسس میں قاصد، صفحہ نمبر 256۔ باب 1507 قاصد کو قتل نہ کرو، صفحہ نمبر 252۔ فصل نمبر 117 یہ نئی ہیڈنگ ہے اور یہ ہے رشوت، صفحہ نمبر 254۔ باب 1508 رشوت، صفحہ نمبر 254۔ باب 1509 رشوت حرام ہے، صفحہ نمبر 255۔ باب 1510 رشوت لینا کفر ہے، صفحہ نمبر 256۔ باب 1511 رشوت لینے اور دینے والے دونوں ملعون ہیں، صفحہ نمبر 257۔
فصل نمبر 18 یہ ہے رضاعت دودھ پلانا، صفحہ نمبر 259۔ باب 1516 رضاعت دودھ پلانا، صفحہ نمبر 259۔ باب 1513 ایسی عورتوں کا دودھ نہ پلاؤ، صفحہ نمبر 261۔ فصل آ جاتی ہے 19، اور اس فصل میں تحریر رازی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے برضا ہونا، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے آگے 263۔ اس کے نیچے باب جو شروع ہوتا ہے وہ ہے 1514 اور رازی پرنتھیسز میں برضا ہونا، صفحہ نمبر 263۔ باب 1515 خدا کی اطاعت کی بنیاد راضی برضا رہنا ہے، صفحہ نمبر 265۔ باب 1516 رضا یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، صفحہ نمبر 266۔ باب 1517 رضا اور ایمان، صفحہ نمبر 267۔ پھر آ جاتے باب 1518 رضا کی تفسیر، صفحہ نمبر 269۔ باب 1519 رضا کے فوائد، صفحہ نمبر 269۔ باب 1520 رضا کے ثمرات، صفحہ نمبر 270۔ آ گئے ہیں صفحہ نمبر 9 پہ، اس پہ تحریر ہے باب 1521 راضی برضا رہ آرام میں رہے گا، صفحہ نمبر 273۔ اور پھر ہے باب 1522 جو قضا پر راضی نہیں رہتا، صفحہ نمبر 275۔ اس کے بعد ہے فصل نمبر 20، اور فصل نمبر 20 ہے رضا، اور یہ ہے اس کا دوسرا حصہ، لکھا ہوا ہے نمبر 2 اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی۔ باب ہے 1523 رضا الہی کے اسباب، صفحہ نمبر 277۔ باب 1524 اللہ کی رضا سختیاں جھیلنے میں ہے، صفحہ نمبر 280۔ باب 1525 رضا الہی کی علامت، صفحہ نمبر 281۔ باب 1526 خالق کی ناراضی اور مخلوق کی رضامندی، صفحہ نمبر 283۔ باب 1527 انسانوں کو کوئی راضی نہیں رکھ سکتا، صفحہ نمبر 286۔ فصل نمبر 21 یہ ہے نرمی، اور پرنتھیسز میں لکھا ہوا ہے رفق رے فے قاف۔ یہ ہے باب نمبر 1528 نرمی، صفحہ نمبر 279۔ باب 1529 رفیق ساتھی، صفحہ نمبر 292۔ باب 1530 اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو دوست رکھتا ہے، صفحہ نمبر 294۔ باب 1531 نرمی اور ایمان، صفحہ نمبر 296۔ باب 1532 عبادت میں نرمی، صفحہ نمبر 297۔ باب 1533 نرمی کے ثمرات، صفحہ نمبر 299۔ باب 1534 دوسروں کے ساتھ نرمی کرو تمہارے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی، صفحہ نمبر 300۔ باب 1535 کبھی نرمی سختی بن جاتی ہے، صفحہ نمبر 301۔ اس کے ساتھ ہی جو ہم آج کی اس نشست کو اختتام پر پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر یہی فہرست کا سلسلہ ہے۔ ابھی کافی ساری لمبی فہرست ہے یہ، جس میں مضامین اور اس کے صفحات لکھے ہوئے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، تو اگلی نشست میں جو ہم شروع کریں گے وہ ہوگی فصل نمبر 22، اور فصل نمبر 22 جو ہے وہ ہے نگرانی کے بارے میں، اور پرنتھیسز میں لکھا ہوا ہے راقبہ، اور یہ ہے اس میزان الحکمت کے صفحہ نمبر 9 پہ۔ تو انشاءاللہ اسی سے ہم ابتدا کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہیے، فی امان اللہ، دعا میں